والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے جس کے پاس درہم و دینار اور سامان نہ ہو وہ مفلس ہے، یعنی تنگ دست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی یا کسی کو تہمت لگائی تھی یا کسی کا مال کھایا تھا یا کسی کا خون بہایا تھا، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نماز، روزے اور زکوٰۃ تو قیامت کے دن لے کر آیا مگر ساتھ ساتھ میں اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال چھین لیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں دینے کے باوجود بھی اس مظلوم کا کچھ حصہ ابھی بھی نکلتا ہوگا تو اس مظلوم کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو اس طرح سے ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈالی جائیں گی اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث پاک کو تھوڑا اپنے آپ پر نافذ کر کے دیکھ لیں.
سب سے پہلے تو ہمیں حکم ہے کہ نماز ادا کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور ان تمام اعمال میں اخلاص برتیں تاکہ اس کا اجر اور ثواب ہمیں مل سکے۔ اگر ہم نے اس طریقے سے نمازیں پڑھی کہ ہمیں اجر و ثواب ملا، اس طریقے کے روزے رکھے کہ ہمیں اجر و ثواب ملا، اس طریقے کی زکوٰۃ دی کہ ہمیں اجر و ثواب ملا، اور پھر ہم نے کسی کو گالی دینے والا کام بھی کر لیا، کسی پر تہمت لگانے والا کام بھی کر لیا، کسی کو تھپڑ مارنے والا کام کر لیا، تو قیامت کے دن یہ جس کا ہم نے حق دبایا، مال کے اعتبار سے یا مار کے یا تہمت لگا کے یا گالی دے کے، تو قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں انصاف طلب کریں گے، اور اللہ جل شانہ جن لوگوں نے ان کا حق دبایا تھا، جانی حق، مالی حق، عزت کا حق، ان تمام سے بدلہ یوں دلوائے گا کہ ان کے گناہوں کے برابر اس نیکوکار کی نیکیاں دی جائے گی۔ نیکیاں لینے والے نیکیاں لے لیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی اور ابھی بھی لوگ حق مانگنے والے کھڑے ہوں گے، تو آگے دوسرا سسٹم یوں رکھا جائے گا کہ اب اس کے پاس تو نیکیاں ہے نہیں، بدلے میں کیا دے گا؟ تو پھر یہ مظلوم کہیں گے کہ ہمارے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں، تو پھر اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے حضرت قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دوسروں کے گناہ ہی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے، جو حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے انسان پر ڈال دیے جائیں گے، اور بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی دو شخص ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو شخص ہمارے سامنے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ نمازیں ایسی پڑھتا ہے کہ جو قبول ہو رہی ہے۔ میرے لفظوں پر غور کرنا، پہلا مرحلہ ہی ہمارے لیے بڑا کٹھن ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ویسی پڑھتے ہیں کہ اجر و ثواب ملے اس پر؟ تو اگر کسی نے ایسی پڑھی ہوئی ہیں اور کسی نے ایسے روزے رکھے ہوئے ہیں اور کسی نے ایسی زکاتیں نکالی ہوئی ہیں، عبادات پر تو اس نے اجر و ثواب پا لیا، حقدار بن گیا، مگر ساتھ ساتھ میں اس نے بندوں کے حقوق تلف کیے۔ کسی کی زمین ایک بالشت لے لی، کسی کا غلط دستاویز اپنے نام کر لیا، بہنوں کا حق دبا کر خود اپنے آپ پر سب کچھ کر لیا، کوئی تھوڑا کم عقل تھا، پاگل قسم کا تھا، یا اس کی عقل کمزور تھی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا حصہ خود دبا لیا، یا اس طریقے سے زمین کا حق، مال کا حق، عزت کا حق، جس طریقے کا بھی حق بندے کا بنتا ہے، اگر اس نے وہ حق کسی کا بھی دبایا ہوگا تو یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ زکوٰۃ دینے والے صاحب اگر اس طرح کے کاموں میں ملوث رہے ہوں گے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو پہاڑوں کی مثل نیکیاں لے کر جاؤں گا تو بخش دیا جاؤں گا، اس کو تھپڑ مار دیا تو میرا کیا بگڑ گیا، یہی تو لوگ سوچتے ہیں۔ اس کو گالی دے دی تو میرا کیا بگڑ گیا، کیا میرا کسی نے نقصان کر لیا، کسی پر تہمت لگا دی، تانا دے دیا، کون ہے جو میرے سامنے پر مارے؟ سرکار فرماتے ایسے لوگ قیامت کے دن مفلس ہوں گے، محتاج اور تنگ دست اور بھیک مانگنے والے ہوں گے۔
کہ یہ سمجھ کر کے انہوں نے جو حقوق دبائے ہیں وہ حقوق حق مانگنے والے ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے مال کمانے میں تو بہت دماغ لگایا، سرمایہ اکٹھا کرنے میں تو خوب دماغ لگایا، یہ بھی دماغ لگانے کی جگہ ہے کہ آخر یہ 60-70 سالہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ اگر بنگلوں میں گزرتی ہیں تو کیا جھوپڑی والوں کی نہیں گزرتی؟ عمدہ غذائیں کھانے والوں کی گزرتی ہے تو بھوک کاٹنے والوں کی نہیں گزرتی ہے؟ ایئر کنڈیشن میں رہنے والوں کی گزرتی ہے، دھوپ میں رہنے والوں کی نہیں گزرتی ہے؟ زندگی تو جیسی بھی ہیں وہ گزر ہی جائے گی۔ دنیا میں ہر سو عبرت کے نظارے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کیا؟ دنیا میں بڑی بڑی ملکتیں رکھنے والے دیکھو جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ مفلس ہوگا، اور زیادہ طور پر جنت میں جانے والے اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ایسے حاجیوں، نمازیوں، نیکوکاروں کی نیکیاں لے کر کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جہنم میں جانے والے ایسے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسروں کے گناہ سر اوڑھ کر کے ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس چیز پر کون غور کرے گا؟ کب غور کرے گا؟ غوث پاک کے ہاتھ پر احمد بدوی نے توبہ کی تھی ڈاکوؤں کے سردار نے، تو سارا مال حق والوں کو واپس کیا، پھر توبہ کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ گالوں پر ہاتھ مار لو یا تبت الیہ واستغفرت کہہ دیا اور ہو گیا۔ اہل حقوق کو ان کے حقوق لوٹانے پڑیں گے، اور پھر جا کر توبہ کرے گا تو وہ توبہ مقبول ہوگی۔ یہ حدیثیں پڑھ کر کے دل دہل جاتا ہے۔ امام اہل سنت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے تقریباً 3 پیسے بھی دبا لیے ہوں گے تو بروز قیامت اس کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ 3 پیسے، 3 روپیے نہیں، اور 700 با جماعت نماز۔ زندگی گن لو کہ کتنی ہے اور کتنی پڑھی ہیں اور پھر کتنی مقبول ہوئی ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان چلا جائے نا تو خاموشی بھی آ جائے، زبان پر تالے بھی لگ جائے، بھوکے رہنے کا عادی بھی بندہ بن جائے، مگر وہ آخرت پر ایمانی لوگوں کا کمزور ہے۔ کون ہے جو یوں کالے ہوں تھوانو چھے، یہ جملے لوگوں کی زبان پر، جیسا ہے ویسا عیش کر لو، کس نے دیکھا کہ کل کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، یہ کفر کے قریب لے جانے والے جملے۔ تو حقوق کا معاملہ بہت سخت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے بے شک قیامت کے دن تمہیں اہل حقوق کو ان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اس پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ میرات المناجم میں فرماتے ہیں جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، یعنی انہیں نماز و روزے کا پابند نہیں کیا گیا، انہیں طہارت کا پابند نہیں کیا گیا، مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ کتنا سخت مسئلہ، اس لیے اس کی طرف توجہ کرو۔ اب اس میں بالخصوص میں والدین کے حقوق کی طرف آپ کی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، وہیں پر ساتھ میں والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں ثم ای حضور، وقت پر نماز پڑھنا یہ تو سب سے محبوب عمل ہے، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا بر الوالدین، دوسرے نمبر پر اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کا نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ بات بھی کرو تو نرم لہجے میں، وہ چلنے لگے تو ان سے آگے نہ چلو پیچھے چلو، وہ بیٹھنے لگے تو ان سے پہلے نہ بیٹھو، پہلے انہیں بیٹھنے دو۔ ادب کا مکمل ایک سسٹم اسلام میں رکھا گیا ہے کہ تمہیں اس طرح سے اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ میں حدیث سے پڑھوں گا، آپ صرف ترجمہ سنیے، آپ کو احساس ہوگا کہ کس درجے پر جا کر ماں باپ کے حقوق کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضری دی، فاستأذنہ فی الجہاد، اس نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی، حضور میں اسلامی جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جنگ اور جہاد پر جانا اپنی جان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا فیہما فجاہد، جا جا کر اپنے والدین کی خدمت کر، تیرا جہاد یہی ہے، ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا حضور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں ہجرت کے لیے اور جہاد کے لیے، تاکہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے ہجرت اور جہاد کا اجر ملے۔ سرکار نے فرمایا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ بل کلاہما حی، حضور دونوں میرے والدین دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، اور تو اجر کا بھی تقاضا کرتا ہے، ہاں مجھے اجر بھی چاہیے۔ فرمایا ارجی الی والدیک فاحسن صحبتہما، جا یہاں سے پلٹ کر اپنے والدین کے پاس جا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، تجھے ہجرت کا بھی ثواب ملے گا، جہاد کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص یمن سے آئے سرکار کی طرف ہجرت کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد اسلامی پر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا حل لک احد بالیمن، کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے سگا والا، کوئی رشتہ دار؟ انہوں نے کہا ابوایا، ہاں میرے والدین ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے اجازت دی تھی اس بات کی؟ کہا نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ارجی الیہما، جاؤ واپس ان کے پاس، پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دے تو پھر جہاد پر نکلو، ورنہ پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا،
جہاد کا ثواب رب ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، بار بار اس قسم کی احادیث کتابوں میں آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس طرح کے بار بار سوالات کیے۔ احی والدہ، کا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ حل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا الزم رجلہا فسم الجنہ، انہوں نے کہا حضور ہاں میری والدہ باحیات ہیں، کہا جا ان کے قدموں سے لپٹ جا، وہی تیری جنت ہے۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے کے اندر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کی طرف اپنی توجہ دیں، چونکہ استاذ کے ساتھ، عالم کے ساتھ، کسی حاجی نمازی پڑوسی کے ساتھ ہمارا رابطہ تھوڑا ہوتا ہے والدین کی بنسبت، چونکہ ان سے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے، ملنا بھی ہوا تو کچھ دیر کے لیے ہوا، مگر والدین کے ساتھ تو روزانہ ملاقات، گھر ہی میں رہنا، گھر ہی میں اٹھنا، کھانا پینا، تو ان کے ساتھ ہمیں وقت زیادہ گزارنا ہے، اور حقوق سخت بھی باقیوں کے مقابل میں انہی کے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہنا، یعنی ناراضگی کے انداز میں انہیں اف بھی بولا تو وہاں بھی گرفت شروع ہو جائے گی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب یہ بزرگ ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نرم پر بنا کر کے ان کا سہارا دینا، اور یہ دعائیں کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بڑھاپے میں ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر ہر گناہ کی سزا مؤخر اور لیٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں دی جائے یا حشر میں دی جائے، لیکن حدیث پاک میں ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی وہ جرم ہے جس کی سزا قیامت میں جہنم میں تو دی ہی جائے گی، مگر جیتے جی دنیا میں بھی اس کی سزا دے دی جاتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو یہ تو پتا ہے کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اپنے دوستوں اور ہم عمروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں تو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے زبان چلانا اور ان کے سامنے گالی تک بول جانا، اور ان کے حوالے سے حدیث پاک میں یہاں تک حکم ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو سرکار نے فرمایا اپنے والد کو گالی نہ دلوانا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے کام کی وجہ سے کوئی تمہارے والدین کو گالی دے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا کس قدر زیادہ ضروری ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے دی جاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہر جمعہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے، کما تدین تدان،
جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ یعنی آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو ہماری اولاد پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ ایک شخص، یہ روایت میں نے پڑھی کہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو سمندر میں ڈبونے کے لیے اچک کے لے کے چلا کہ اس بوڑھے کو ڈبا کر مار دوں تاکہ راحت ہو جائے۔ وہ اپنے اعتبار سے اس کو راحت سمجھتا تھا۔ وہ جب لے کے چلا تو اس بوڑھے باپ نے کہا مجھے یہاں نہ ڈبونا، فلاں جگہ ڈبانا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں نہیں فلاں جگہ ڈبانا؟ کہا میں نے اپنے باپ کو اس جگہ ڈبایا تھا، تو مجھے اس جگہ نہ ڈبا، وہیں پر ڈبا۔ تو اس کی روح جاگ گئی، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو پھر انہوں نے ڈبویا تو میں ان کو ڈبونے کے لیے لے کے آ گیا، اگر میں نے انہیں ڈبو دیا تو پھر میری اولاد بھی مجھے ڈبا دے گی۔ اس ایک جملے نے اس کے ضمیر کو بیدار کیا اور وہ اپنے والد کو لے کے گھر واپس آیا اور ان کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جوانی یا یہ گرم خون، یہ جوش اور یہ جذبات یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ جوانی ڈھل جائے گی ایک دن، اور یہ جو خمار ذہنوں کے اوپر چھایا ہوا ہے اپنی طاقت کا، اپنی شہرت کا، تو یہ ایک نہ ایک دن یہ نشہ اتر جائے گا اور اس کے بعد خوب پچھتانا ہوگا۔ مگر جب وہ تیر ہاتھ سے نکل جائے گا تو واپس نہ آئے گا، اور پھر افسوس کے ساتھ ہتھیلیاں ملنے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ والدین یہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ اگر بدسلوکی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھا سلوک کرو گے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا یہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم علماء سے دعائیں کراتے ہیں، پیران طریقت سے اپنے لیے دعائیں کراتے ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر نیک شخص سے اپنے لیے دعا کرانا یہ اچھی بات ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے والد کی دعا اولاد کے حق میں قبولیت کے حوالے سے وہ درجہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں رکھتی ہیں۔ اور جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں، ہم ان سے بھی دعائیں کرائیں، بلکہ کام ہی ایسے کریں کہ دعا خود بخود زبان سے نکل جائے۔ یہ ایک نبوی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام دعا کرانے سے زیادہ دعائیں لیتے تھے۔ تم کام ایسا کرو کہ تمہیں دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ سامنے والا خود اپنی مخصوص دعاؤں میں تمہیں یاد رکھے۔ تمہارے سامنے تو کیا، وہ اس کے مخصوص معاملات میں تمہیں یاد رکھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اٹھ کر آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ سرکار ایک بار اتنے خوش ہو گئے، فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا حضور مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ کہا وہ میں نے تجھے عطا کر دیا، اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے تو بول۔ کہا حضور جب جنت اور آپ کا پڑوس دونوں مل گیا تو اب مجھے اور کیا چاہیے؟ تو یوں دعائیں لی جاتی ہیں۔ گھروں میں والدین کی خدمت کریں، اچھا سلوک کریں، ان کی رضا اور ناراضگی کے معاملات کو نظر میں رکھیں، کن باتوں سے وہ راضی ہوتے، کن سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے والے کاموں کو چھوڑ دے، راضی ہونے والے کاموں کو کرے۔ شریعت کے دائرے میں والدین جو کچھ بھی حکم دیتے ہیں اس پر حتی الوسع عمل کی کوشش کرو، اور اس دائرے میں رہ کر انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح ہماری زندگی گزرتی ہے تو وہ ایک کامیاب مومن کی زندگی گزرے گی۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ التحیۃ والثناء کے صدقہ و طفیل ہمیں ان حقوق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔